سورہ الانفال کی آیت نمبر 20 سے سٹارٹ انشاءاللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اطیعوا اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور نہ تولوا تم منہ پھیرو عنہ اس سے، وانتم جبکہ تم تسمعون تم سن رہے ہو، ولا اور نہ تکونوا تم ہو جاؤ کالذین ان کی طرح جنہوں نے قالوا کہا سمعنا سنا ہم نے، وہم حالانکہ وہ لا یسمعون نہیں سنتے. ان بے شک شر بدترین الدواب جاندار عند اللہ اللہ کے نزدیک، الصم وہ بہرے، البکم گونگے ہیں، الذین جو لا یعقلون نہیں وہ عقل سے کام لیتے. ولو اور اگر علم جان لیتا اللہ فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، لا اسمعہم البتہ وہ ضرور سنوا دیتا انہیں. ولو اور اگر اسمعہم وہ سنوا دیتا انہیں، لتولوا یقیناً وہ منہ پھیر لیتے، وہم اور وہ ہیں ہی معرضون اعراض کرنے والے. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے، استجیبوا قبول کر لو، للہ اللہ کا، وللرسول اور اس کے رسول کا، اذا جب دعاکم وہ پکارے تمہیں، لما اس کے لیے جو، یحییکم زندگی بخشتا ہے تمہیں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا بے شک اللہ یحول وہ حائل ہو جاتا ہے، بین درمیان، المرء آدمی، وقلبہ اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، الیہ طرف اسی کے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. واتقوا اور ڈرو، فتنۃ اس فتنے سے، لا تصیبن جو ہرگز نہ پہنچے گا، الذین انہیں جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصہ خاص کر، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا بے شک اللہ شدید سخت العقاب سزا والا ہے، سزا دینے والا ہے. وَاذْکُرُوا اور یاد کرو، اذ جب، انتم تم، قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان کہ یتخطفکم اچک لیں گے تمہیں یا مٹا دیں گے تمہیں، الناس لوگ، فآواکم پھر اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، وأیدکم اور اس نے تائید کی تمہاری یا مدد کی تمہاری، بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا نہ تم خیانت کرو اللہ والرسول اور اس رسول کی، وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم جبکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو. وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما بے شک، اموالکم تمہارے مال، واولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ آزمائش ہیں، وَأَنَّ اور بے شک اللہ عندہ اس کے پاس ہے، اجر عظیم بہت بڑا. 28 تک انشاءاللہ ختم کرتے ہیں آج ہم. تو ہم لوگ جو ہے لاسٹ ٹائم جو پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ صرف جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب ان کے پاس حقیقی یعنی کہ ایمان ہوگا، سچے دل سے اگر وہ ایمان لے کے آئیں گے
تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ مومنوں کے لیے آئے گی، اور کفار جو ہیں یا انکار کرنے والے جو ہیں وہ چاہے کتنی بھی اللہ کے خلاف سازشیں یا چالیں چلتے رہیں تو لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کو ہی فتح دے گا اور باطل جو ہے باطل ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس کے بعد یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ اے ایمان والے، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے یعنی کہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ کی اطاعت کا ذکر آتا ہے وہاں پہ رسول کی اطاعت کا ذکر آتا ہے، اور رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کی، اور رسول کی اطاعت کرنا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر رسول کی بتائی ہوئی بات پر کا کہنا نہ مانا جائے، اس کا حکم نہ مانا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایمان لانے کی ایک یہ شرط ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آئیں، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے اوپر عمل کریں، یعنی ان کی اطاعت کریں۔ اور پھر ہے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور حکم سننے کے بعد یعنی جو چیز تم نے سنی، تسمعون، وَلَا تَوَلَّوْا، اس سے پھرو نہیں۔ تولو کا مطلب ہے پھر جانا، واپس پلٹ جانا۔ تو یعنی کہ اس کی طرف، یعنی یہاں پہ بیسیکلی منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایمان کا اقرار تو کرتے تھے لیکن جب حکم آتا تھا تو اطاعت سے منہ موڑ لیتے تھے۔ اور یہاں کہا گیا کہ حکم سننے کے بعد وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تو سننا کی امپورٹنٹ یعنی کہ بہت زیادہ ہے کہ جب کوئی بھی کام انسان نے کرنا ہو تو اس کا ابتدا جو ہے وہ سننے سے ہوتا ہے۔ اگر انسان سننے میں کمی کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل کیسے کرے گا؟ تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی امپورٹنٹ بات آپ کو بتائی جائے اور آپ اس کو دھیان سے سنیں گے نہیں تو پھر آپ اس کو آگے کس طرح سے سمجھیں گے یا اس پر عمل کریں گے، یا پھر آپ اس کو سوچیں گے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کہا، رائٹ؟ تو یہاں پہ رسول کی بات کی امپورٹنس اتنی زیادہ بتائی گئی ہے کہ جب رسول کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو آپ غور سے سنو۔ یہاں تسمعون جو صرف سننے کی بات ہے وہ صرف ایسی نہیں ہے کہ جس سرسری سے سن لو، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت غور سے سنو اور سن کے اس پر عمل کرو۔ خالی سننا بھی نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کا کیا عمل ہوتا تھا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی انہوں نے فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ان کا جو ایک زندگی کا مقصد کیا تھا کہ سمعنا و اطعنا، کہ سنا اور اس پہ عمل کیا، اطاعت کی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے جب بنی اسرائیل کا واقعہ جب سورہ البقرہ میں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا جواب دیا تھا؟ سمعنا و عصینا، کہ ہم سنیں گے لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے مومن میں اور منافق میں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ غور سے سنتا ہے اللہ کی اور اس کے نبی کی۔ کوئی بھی یہ اعتراض اگر کرے او یہ تو حدیث ہے، ہمیں اس کے اوپر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا نا، تو خالی حدیث ہے، تو یعنی آپ اس کو ایک لاپرواہی دکھاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رسول کی صحیح اطاعت نہیں کی ہے۔ اور جب رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اس سے منہ موڑیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اور جب اللہ کی اطاعت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے آپ کا دل ایمان سے خالی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہوتی ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو فرسٹ چیز جو آتی ہے وہ سننا آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے سنیں گے تو ہی اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ جنہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن انہوں نے سنا ہی نہیں، یعنی منافقین کہہ لو یا ایمان والے بھی ایسے لوگ جو کہ عمل نہ کریں، رسول کی اطاعت نہ کریں، تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور
حقیقت میں انہوں نے سنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف نہ سننا نہیں، بلکہ یہ کہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے اوپر انہوں نے اطاعت نہیں کی۔ تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ جب آپ کے لیے کوئی ضروری بات آپ کو سنائی جاتی ہے تو آپ پورے چوکنا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ بات ضروری سمجھیں گے کہ ہاں اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، تو ہی آپ اس کو غور سے سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ پھر ان شر الدواب عند اللہ، اب بے شک اللہ کے نزدیک شر یعنی بدترین، الدواب جو ہے دابہ کی جمع ہے، دابہ کہتے ہیں جانور کو، جو چلنے پھرنے والے سارے زمین کے جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی حشرات ہیں، ہر چیز جو زمین کے اوپر انسان کے علاوہ چل پھر رہی ہے وہ دواب میں آتی ہے، یعنی جانور جو ہیں۔ تو اس میں 4 ٹانگوں والے بھی، 2 ٹانگوں والے بھی، اس میں موذی جانور بھی، اس میں ہر طرح کے جانور اس میں شامل ہیں۔ تو یہ دواب جو ہے دابہ کی جمع ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو کہ سنتے ہیں لیکن ایسے ایکٹ کرتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، یعنی عمل نہیں کرتے، تو ان کی مثال کیا دی ہے اللہ کے نزدیک۔ وہ لوگ کس طرح کے ہیں؟ بدترین قسم کے جانور ہیں، یعنی وہ کیا چیز ہیں؟ بدترین، شر یعنی شدہ لگا کے راہ کے اوپر اس کو مزید یعنی کہ اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا کہ کس قدر برے جانور ہیں وہ اللہ کے نزدیک، کہ وہ سم، کہ وہ بہرے، اربک گونگے لوگ ہیں، الذین لا یعقلون، وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو اللہ کے نزدیک کون سے لوگ جو ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہاں پہ یعنی کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نہ حق کو سنتے ہیں اور جو نہ حق کے لیے کچھ کرتے ہیں، یعنی سم یعنی گونگے بھی ہیں، اور جو گونگا ہوگا وہ سنے گا نہیں تو وہ بولے گا کیسے، ٹھیک ہے، بکم یعنی جو گونگے۔ تو اب یہ بات ہوتی ہے کہ اب کسی چیز کو جب آپ ایون بچے بھی جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ کیسے آپ کی لینگویج سیکھتا ہے، بولنا کیسے سیکھتا ہے؟ سن کے نا۔ تو سننے کی اس لیے اتنی امپورٹنس ہے کہ جب آپ کسی کو سناتے رہو، وہی زبان سناتے رہو، تو ایونچولی جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یہ لوگ جو ہیں جب سنیں گے نہیں، یعنی کہ اگر کوئی بہرا ہوتا ہے وہ لازمی گونگا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی کبھی کچھ سنا ہی نہیں تو اس کو بولنا نہیں آتا، تو آٹومیٹیکلی اگر اس کی زبان کام کر بھی رہی ہوگی نا تو بھی وہ بولے گا نہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی گونگا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے کہ وہ اتنے بدترین جانور ہیں، یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ جو حق کو سنتے نہیں ہیں اور پھر حق کی بات نہیں کرتے، اور ان کے کان اور ان کے منہ جو ہیں وہ حق کے لیے بہرے اور گونگے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اندر جو ہے نہ تو کچھ کرنے کی یعنی کہ خود کوئی شوق ہوتا ہے، نہ وہ دوسروں کو کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا سورہ الانعام میں کہ جو لوگ ایمان نہیں لے کے آتے یا لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، ان کی مثال جو ہے وہ انعام سے بھی بدتر ہے۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جانور ہے، بندہ کہے کہ ہاں وہ جانور جیسا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور جیسا نہیں کہا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر کہا، کہ جانور تو پھر جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا وہ اسی طرح کر رہے ہیں، وہ کوئی اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ یہی فرق ہے نا جانوروں میں اور انسانوں میں، کہ اللہ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اختیار دیا ہے اور اس کی عقل دی ہے، لیکن اگر وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اگر وہ خدا کو ہی نہ پہچانے، اللہ کی بات نہ مانے، رسول کی بات نہ مانے، تو اس کی اس عقل کا کیا فائدہ؟ پھر اس کا مطلب ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ عقل نہیں رکھتا ہے۔ اگر عقل رکھتا ہوتا تو وہ ضرور اللہ اور اس کے رسول کی سنتا، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ عقل اس کی اگر ہے بھی تو اس کی کوئی کام نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جو ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جب کسی کی یعنی کہ کوئی چیز نعمت اپنی لینا چاہتا ہے انسان سے تو اس کی عقل ہوتی ہے، عقل چھین لیتا ہے۔ جو دلوں پہ مہر لگنے والی بات ہے نا وہ بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے اس کی عقل جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ پھر اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس نے سننا چھوڑ دیا ہوتا ہے، اور جب انسان سننا چھوڑ دیتا ہے تو پھر آف کورس اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی۔ تو ایسے انسان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں، یا اس سے بھی بڑھ کر برے ہیں۔ تو ان کو کہا گیا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ کو معلوم ہوتا، ٹھیک ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اب یہاں کہا تو اگر ہے، لیکن آف کورس اللہ کو تو معلوم ہے کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، اور لیکن بھلائی کے بغیر وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ بتا رہے، ہم لوگ یہ اکثر سوچتے ہیں نا بھی اللہ تعالیٰ نے عقل ہی نکال دی تو وہ کیسے سنیں گے اور کیسے ہدایت پائیں گے، لیکن جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کی بات کرتے ہیں وہاں فوراً یہی بتاتے ہیں کہ انسان کی اپنی غلطی ہے۔ اگر انسان چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کو ہدایت ملے، اس نے سننا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو زبردستی تو نہیں کسی کو سنا سکتے نا۔ تو یہاں اگر اللہ تعالیٰ زبردستی بھی ان کو سنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہے کہ زبردستی بھی کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پہلے یہ پڑھا نا، اللہ اگر چاہتا تو سب کو، سب پوری دنیا کو جو ہے وہ زبردستی مسلمان کر لیتا، لیکن اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے یہاں پہ بھیجا اور انسان کو جو اختیار دیا وہ یہی دیکھنے کے لیے دیا ہے کہ کون اپنی اختیار استعمال کر کے، اپنی مرضی استعمال کر کے اللہ کا بندہ بنتا ہے، اپنی خوشی سے اللہ کا بندہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبردستی تو اللہ چاہتا تو بنا لیتا، لیکن اصل چیز کیا دیکھنی ہے کہ اپنی خوشی سے وہ اللہ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں سننے کی توفیق ضرور دے دیتا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ واقعی میں سننا چاہتا ہے، اگر ایک انسان سننا ہی نہیں چاہے گا تو اس کو آپ کیسے زبردستی سنائیں گے؟ لیکن یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ان کو سنواتا، ان کا حال کیا ہے کہ اگر ان کو زبردستی بھی سنوا دیتا تو بھی وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے ہیں۔ جب ان لوگوں کے اندر خود حق کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، نہ خود حق کو فالو کرتے ہیں، نہ خود انہوں نے کچھ کرنا ہے، نہ دوسروں کو کام کرنے کے لیے کچھ کہنا ہے، تو انہیں اگر حکم کی تعمیل کرا بھی دیتے زبردستی تو کیا ہوتا؟ انہوں نے مانی نہیں تھی بات۔ تو یہ انڈائریکٹلی جو ہے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو جنگ کے لیے کہا گیا تھا، جنہیں منافقین، اور وہ جنگ میں نہیں آئے تھے، ڈر کے بھاگے تھے۔ پہلے ہم نے جیسے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے، اور جو بھی جنگ میدان جنگ سے بھاگے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت سزا کا اس کے لیے وعدہ کیا۔ تو یہاں پہ بھی بیسیکلی یہی تھا کہ اگر ان کو جنگ میں نکل بھی آتے ان کے ساتھ، یعنی کہ ان کو توفیق اللہ دے بھی دیتا، تو کیا کرتے؟ خطرہ دیکھتے ہی بھاگ جاتے۔ تو الٹا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بجائے یہ کہ فائدہ مند ثابت ہوتے، وہ الٹا ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے نا واپس بھاگ کے۔ تو اس لیے یہاں پہ انڈائریکٹلی ان لوگوں کو کہا کہ اگر ان میں کچھ بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو توفیق دیتا، نبی کی بات مان لیتے اور ساتھ آ جاتے، لیکن کیونکہ ان کے اندر بھلائی ہی نہیں ہے، انہوں نے سننا ہی نہیں ہے، تو وہ بعد میں بھی منہ پھیر جاتے، تو الٹا ہمیں خود ہی نقصان ہوتا۔ تو یہاں پہ پھر اگلی آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اب یہ سٹارٹ ہوئی یا ایھا الذین آمنو، مطلب یہ کہ آگے والی جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور مومنوں کے لیے حکم کی مثال رکھتی ہے۔ تو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کی رسول کی پکار پر لبیک کہو، یعنی جب وہ تمہیں بلائیں
تو اس کا جواب دو، استجیبو یعنی تم اس کو جواب دو، اس کو رسپانس کرو جب بھی وہ تمہیں بلائیں، اور اس چیز کی طرف بلاتے ہیں اذا دعاکم لما یحییکم، جو کہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ تو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو کہ زندگی بخشنے والی ہے؟ یعنی کہ ہدایت کی طرف بیسیکلی۔ بظاہر انسان اگر صرف جنگ کا جہاد کا معاملہ سوچے، اگر بدر کے معاملات کو سامنے رکھ کے اس آیت کو پڑھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو جہاد کے لیے بلایا تھا تو بیسیکلی وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو مرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو زندگی کی طرف لے کے جا رہے تھے، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کو مردہ نہیں کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس سینس میں اس میننگ کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں گے تو بھی ہمیں یہاں پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تو وہ جس چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں وہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کو جنرل اس معاملوں میں دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ جو ہدایت ہے، جو قرآن ہے، یا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، یعنی وہ اپنی طرف بلاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جیسے کہ ہمارے لیے کوئی چیز ہمارے زندہ رہنے کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یعنی کہ ہم کہتے ہیں ہم سانس لیتے ہیں، ہم نے زندہ رہنا ہے، تو یہ زندگی کی علامت ہے نا، سانس لینا، تو یہی ہدایت جو ہے یہ ہماری زندگی کی علامت ہے۔ تو اس کی امپورٹنس ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا، اس کی باتوں پہ عمل کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جیسے کسی انسان کے لیے زندگی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے تو آپ ہر طرح کی کوشش کر کے اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ چھوٹا بچہ اگر آپ کے پاس گھوم پھر رہا ہو، آپ فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں، بظاہر وہ آپ کی کسی بات پہ توجہ نہیں دے گا، لیکن جیسے ہی آپ اس کا نام لے کے اس کے بارے میں کوئی بات شروع کریں گے، فوراً اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی، وہ آپ کے پاس آ جائے گا، غور سے سنے گا۔ تو یہ چھوٹی سی یعنی کہ اگزامپل ہے، لیکن اس کو اگر ریلیٹ کرو کہ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بھی اتنی امپورٹنٹ دیں کہ وہ ہمارے لیے زندگی کی اہمیت رکھتی ہے اور ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے جیسے ہمیں یعنی دنیا کی چیزوں کی اہمیت ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کتنا اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اب جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو آخرت کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی تو ہم اس کے لیے اتنی کوشش نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ ایک غائب چیز ہے۔ تو جو چیز ہمارے سامنے جس طرح ہوتی ہے ہم اس کے لیے اپنے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم آخرت کے لیے بھی اتنی ہی کوشش کریں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر، تو یہی حقیقت میں ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ تو پھر جان رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بالکل انسان کے دل میں جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے دل کے حالات جو ہیں وہ اللہ کو سب معلوم ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کس چیز کی محبت ہے۔ تو اور اگر آپ کے دل میں کچھ اور ہو، باہر بظاہر کچھ اور ہو، یعنی جو جیسے کہیں کہ نفاق کی علامت ہے کہ آپ انسان بندہ بظاہر کہے کہ ہاں ہم اللہ اور رسول کی بات مانتے لیکن حقیقت میں نہیں مان رہے ہوتے۔ جب بھی ایسا اچھا کام کرنے کی جو ہے ٹائم آتا ہے تو ہم اس کو جو ہے ٹال مٹول کریں، کام نہ کریں، اور بظاہر ہم بڑے کہیں کہ ہاں نہیں ہم تو اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں، لیکن جب ایسا کام کرنے کا ٹائم آئے تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم اس کو جو ہے وہ مانے نہیں۔ تو وہ بات تو ہماری نہیں ہے صحابہ والی کہ ہم نے ایک حکم کو سنا
اور ہم نے کہا ہاں ہم نے مان لیا. وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی قرآن کا حکم آتا تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نہیں ہے، ہمارا دنیا کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ وہ بغیر کسی اس کو مان لیتے تھے. وہ یہی کہتے تھے ہاں بس اللہ اور کے رسول نے یہ بات بتا دی ہے تو بس اس کے علاوہ کوئی آگے کوشچن نہیں، ہم نے کر لینا ہے، ابھی کر لینا ہے. تو کوئی بھی اچھا کام ہوتا تھا نا تو ان لوگوں کا رویہ، جو سچے ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اچھے کاموں کے ڈھونڈتے ہیں، وہ اس کو کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، وہ ٹائم اپنا ضائع نہیں کرتے ہیں. وہ ایک کام کرتے ہیں، اگلا کام کرتے ہیں، دوسرا تیسرا، مطلب وہ مستقل لگے رہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے یا اس میں ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. ان کو صرف اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے. تو اگر انسان کا رویہ اس کے اپوزٹ ہو کہ اس کو اچھا کام کرنے کا موقع ملا لیکن وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کچھ ہو، اور وہ ٹائم اس کا ختم ہو جاتا ہے، موقع ضائع ہو جاتا ہے، یا پھر وہ ٹال مٹول کرتا ہے، بہانے بنا دے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے یہ اس وقت کام ہے، مجھے یہ اس وقت کام. وہ دنیا کے کام ہی ہوتے ہیں نا، اپنا دنیاوی فائدہ سوچ رہا ہوتا ہے. تو یہ پھر انسان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نفاق کی روش آ جاتی ہے. تو جب نفاق انسان کے دل میں آنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ آف کورس شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان دلوں کے اندر جو ہے وسوسے ڈالتا ہے. جیسے ہم نے سورہ اعراف کے آخر میں پڑھا تھا کہ جو لوگ مومنین ہوتے ہیں، جیسے ہی شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے یا کوئی ایسا خیال ان کو دماغ میں آتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، فوراً توبہ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اس میں بھی اگر یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو، ہمیں انسانوں کو وارن کر رہا ہے کہ خوب جان لو کہ اللہ جو ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اس کے دل کے درمیان موجود ہے. تو نفاق کے سے بچنے کی جو سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں انسان کے ذہن میں جو ہے نا اچھی طرح سے پکی ہونی چاہیے. ایک یہ کہ معاملہ جو اس خدا کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی وہ کچھ کر رہا ہے وہ اللہ جو ہے وہ اس کے دلوں کا حال جانتا ہے. وہ ایسے راز جو آدمی اپنے دل میں نیتیں، خواہشیں، جو بھی مقصد، خیالات چھپا کر رکھتا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کو یہ سوچے کہ بہرحال اس کو ہر حال میں یعنی کہ خدا کے سامنے جانا، یعنی کہ ابھی بھی زندگی میں بھی ہمیں ہر وقت یعنی احساس رہنا چاہیے کہ ہم اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے، اور یہ بھی سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے اور کہیں نہیں جا سکتے. اللہ نے واپس ہمیں جمع کرنا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ ہم نے اسی کی طرف واپس جانا ہے. تو یہ دو چیزیں جب انسان کے اندر ہوں گی کہ ہر وقت اس کو یہ احساس ہے کہ ہمارے دل میں جو بھی آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور ہم اپنی ہر عمل کے اللہ کے سامنے جواب دیں، تو پھر انسان جو ہے وہ منافقت سے دور رہے گا. اسی لیے جب بھی منافقت کی بات آتی ہے یا کمزور ایمان کی بات آتی ہے تو بار بار یہی بات آتی ہے کہ تم اللہ کے پاس جانے والے ہو. تو اسی لیے انسان کا جو دل ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں قلب، ٹھیک ہے، عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں. اور قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونے والا. جو لٹرل میننگ ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الٹا پلٹا ہونا. تو انسان کا دل جو ہے نا ہر وقت بدلتا رہتا ہے، اور یہ بات یعنی ہم سب کو کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز کا تجربہ ہوتا ہے کہ کبھی ہمارا دل بہت زیادہ یعنی کہ ایک محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہم بہت اللہ کی طرف یعنی کہ ہر کام میں ہمیں اللہ کی طرف اللہ کی یاد آ رہی ہوتی ہے اور احساس ہو رہا ہوتا ہے، آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ ایمان کا لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی سست ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے، نہیں کر پاتے. تو یہ دل کی حالت ہوتی ہے، کبھی بہت زیادہ ایمان والا ہو جاتا ہے، کبھی بہت کم ہو جاتا ہے، اور کبھی مطلب بہت ہی کم ہو جاتا ہے. تو یہ جو
دل کی حالت ہوتی ہے نا، اگر اس کے اوپر انسان اپنے آپ کو اپنا جائزہ نہ لے تو پھر وہ آہستہ 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 مزید سست ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی مزید بگڑتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دل ہے ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح سے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اب سوچیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ دعا مانگ سکتے ہیں، یعنی وہ نبی ہو کر یہ دعا مانگتے تھے، اور صحابہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نبی ہیں اور آپ کا دل کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں ہے، کسی کو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہاں آج تو میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں اور میں ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہوں گا، بغیر اللہ کی مدد کے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے جو ہے نا یہی دعا مانگا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخر تک جو ہے وہ ایمان پر دل کو قائم رکھے اور انسان جو ہے اپنے دل کو اسی وقت یعنی کہ پالش کر سکتا ہے، یا بار بار اس کو سیدھے اس پہ رکھ سکتا ہے کہ جب وہ مستقل اپنی موت کو یاد رکھے، اور اس کے علاوہ کیا بتایا گیا تھا کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا انسان کو سیدھے اس پہ ٹریک پہ رکھتی ہیں، یعنی اس کے دل کو جو ہے وہ صاف کر کے رکھتی ہے، ورنہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے اپنے اچھے کام کرنا تو آپ سست ہو جاتے ہیں، آپ کے دل کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کو اٹھا کے لوہا کو اٹھا کے باہر رکھ دو اور اس کو عرصہ دراز تک استعمال نہ کرو تو اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور پھر اس کو صاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی لوہے کی چیز آپ مستقل استعمال کرتے رہیں، اس کی مینٹیننس کرتے رہیں، تو وہ آپ کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ تو یہی دل کا حال ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ جو ہے وہ دلوں کی صفائی جو ہے وہ کس چیز میں کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم مستقل اس کے ساتھ لگے رہیں گے تو ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی رہے گی، کیونکہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے دلوں پہ زنگ لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک بہت معمولی سی اگزامپل ہماری اپنی ہے کہ ہم جب مستقل کلاسیں لیتے رہتے ہیں تو ہمارا حال ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن جب ہم 2 مہینے کی چھٹی کے بعد واپس آتے ہیں تو ہمارا حال ڈیفرنٹ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، ہم سب کو محسوس ہوتا ہے کہ جو شروع کے 2-4 دن ہوتے ہیں اس میں بڑی مشکل سے جو ہے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان اس میں دوبارہ اس پہ فیلنگ میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جو ہے وہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے، تو اس لیے ہمیشہ جو ہے انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حال میں ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم اس سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ اور جب یہ دماغ میں ہر وقت موجود ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ کبھی بھی نہ نہیں کرے گا، کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا کہ میں نے سن لیا لیکن میں اطاعت بعد میں کر لوں گا، وہ فوراً اس کی اطاعت کرے گا۔ پھر کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ، کہ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت جو ہے وہ انہی لوگوں تک محدود نہیں ہے جنہوں نے ظلم کیا، منکم خاصہ، اور مطلب ان خاص لوگوں تک، خاصہ جو نا یعنی خاص اسپیسیفک لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے انہی تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اب یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، جو اصلاح کا کام نہیں کرتے، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے بہت دفعہ یہ اگزامپل ہم نے پڑھی کہ صحاب سبت جیسے تھے کہ ان کے درمیان اچھے لوگ موجود تھے، لیکن انہوں نے ان لوگوں کو منع نہیں کیا جنہوں نے نافرمانی کی تھی، تو جب عذاب آیا اللہ کا تو ان سب لوگوں پر آ گیا، اور جو اصلاح کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کو وارننگ دے رہا ہے، کیونکہ یہ آیت اوپر جو سبجیکٹ سٹارٹ ہوا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ حکم کا یعنی کہ حیثیت رکھتا ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی جائے جب وہ بلائیں، اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، اور اس فتنے سے بچیں، اور اس فتنے سے یعنی اس آزمائش سے بچیں کہ جب ان شامت آئے گی تو صرف ان لوگوں کی نہیں آئے گی جنہوں نے ظلم کیا، ان میں سارے شامل ہو جائیں گے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، یعنی کہ اصلاح کا کام نہیں کریں گے۔ تو اس سے یہاں پہ مقصد کیا ہے، جو اجتماعی فتنہ ہوتا ہے جو عام سوسائٹی میں جو ہے پھیل جاتا ہے، اور اس میں صرف گناہ کرنے والے لوگ ہی نہیں پھر پکڑے جاتے، بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو اس گناہ گار سوسائٹی میں رہتے ہیں اور پھر اس کی اصلاح کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ تو اب ایسے ہی ہے نا، جیسے فار ایگزامپل آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ کوئی خاص قسم کی اسمیل یعنی ایسی چیز ہو، ایسے کمرے میں بیٹھ جائیں یا ایسے لوگوں میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر آپ جیسے ہی جائیں گے آپ کو لگے گا او نو یہ تو اسمیل میرے سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ وہاں سے اگر نکل جائیں گے تو آپ بچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے تو پھر آپ بھی اس کا حصہ بن جاؤ گے، آپ کو تھوڑی دیر بعد وہ اسمیل آنا بھی بند ہو جائے گی کہ ہاں اچھا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ پھر یوزڈ ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی برائی پھیل رہی ہوتی ہے اس کو منع کرنے کی بجائے اگر آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تو آپ بھی اس برائی کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے آپ وہ برائی کریں یا نہ کریں لیکن اس کا حصہ ضرور بن جاتے ہیں، تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ایک انڈیویجولی کوئی غلط کام ہو رہا ہے، فار ایگزامپل کسی نے اپنا گھر گندا رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے وہ اس کے گھر تک یعنی کہ وہ برائی وہیں تک ہے، لیکن اگر وہ پورے شہر میں جو ہے گند پھیلا رہا اور آپ اس کو روکے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پورا شہر گندا ہو جائے گا۔ تو اس کی صفائی کا انتظام کوئی نہیں کرے گا تو پھر ہر چیز گندی ہو جائے گی، ہوا، پانی، یعنی کہ جو بھی ماحول ہے وہ ساری کی ساری چیز اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ تو اسی طرح اخلاق کا حال ہوتا ہے کہ جب اخلاق اگر جو بد اخلاقی ہوتی ہے اگر انفرادی طور پر سوسائٹی میں موجود رہے اور جو صالح لوگ ہیں وہ اس کو دبا کے رکھیں تو پھر اس کے نقصان جو ہے وہ محدود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھیلتے نہیں ہیں۔ لیکن جب پورے اجتماعی سوسائٹی کا ضمیر جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور وہ اخلاقی برائیوں کو دبا کر نہیں رکھیں اور اس میں وہ طاقت ہی نہ رہے تو پھر اس کے درمیان جو برے اور بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ پھر علانیہ ان برائیوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اچھے لوگ اپنی بے عملی کی وجہ سے یعنی کہ ساکت ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، وہ بالکل فریز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری پھر سوسائٹی جو ہے اس فتنہ کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، اس آزمائش کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، اور پھر جب اللہ کی سزا آتی ہے تو پھر سب لوگوں پر آتی ہے۔ تو اسی لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول جس اصلاح کے لیے ہدایت کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور تمہیں اپنے اس کام میں بلا رہا ہے مدد کے لیے، تو وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، یعنی کہ وہ تمہارے لیے زندگی کی حیثیت رکھتا ہے، اخلاقی حیثیت سے بھی، انڈیویجول حیثیت سے بھی، اجتماعی حیثیت سے بھی۔ تو پھر رسول کی پکار سنو، رسول جو تمہیں بلا رہا ہے تو اس کی طرف جاؤ کیونکہ وہ تمہیں زندگی کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اور اس سچے دل سے اس کے کام میں حصہ لو، اور اگر تم سچے دل سے نہیں اس کے کام میں حصہ لوگے تو جو برائیاں سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو برداشت کرتے رہو گے تو کیا ہوگا کہ وہ سب اس کی آفت جو ہے وہ سب کو لپیٹ میں لے لے گی۔ خواہ تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہوں جو عملاً خود برائی نہیں کرتے اور نہ برائی پھیلاتے ہیں، لیکن وہ بس صرف اپنی زندگی کے لیے، اپنی ذات کے لیے ہی بلائی ہو، ان کے لیے، دوسروں کے لیے نہ ہو، تو پھر ان کا انجام بھی ویسے کا ویسے ہی ہوگا۔ اگر ایک انسان کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں خود تو نہیں برا کام کر رہا، کرتے ہیں لوگ تو کرنے دو، تو یہ رویہ جب ہوگا نا تو پھر سوسائٹی کبھی بھی جو ہے نا پوری سوسائٹی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر یہاں پہ دوبارہ ان کو ذکر کیا گیا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے سے تھے، زمین میں تم کو کمزور سمجھا جاتا تھا، مستضعفون
یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ لوگ مکہ میں ہوتے تھے، تھوڑے لوگ تھے، تھوڑے سے مسلمان تھے، اور ان کو کمزور سمجھ کے ان کو کتنا ظلم کیا جاتا تھا۔ پھر تم ڈرتے رہتے تھے، تخافون یتخطفکم الناس، کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ خطفہ کا مطلب ہوتا ہے اچک لینا، کسی کو کمزور سمجھ کے پکڑ لینا، تو مٹا دینا۔ تو یہاں پہ ڈر تھا تم لوگوں کو کہ کہیں تمہیں لوگ مٹا نہ دیں۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فآواکم، تمہیں جگہ دی۔ جگہ کیا، یعنی مدینہ دیا۔ پھر وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اب یہاں جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نعمتیں یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم زمین میں کمزور تھے، اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی، اور اس وقت تم ڈر رہے تھے کہ کہیں ہم اتنے چھوٹے سے ہیں، ہمارے جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا مقصد نہ ختم ہو جائے، ہمارے لوگ نہ ختم ہو جائیں، ہمیں مٹا نہ دیا جائے دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ بھی، تمہیں جگہ بھی دے دی، پھر اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بھی کر دیا، تمہیں اچھا رزق بھی پہنچا دیا۔ کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو یہاں پہ شکر گزاری، جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کے احسانات کو مانتا ہے، تو اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ اس شکر گزاری کا صرف یہ بات نہیں ہے شکر کرنے کے لیے کہ صرف اللہ کے اس احسان کو مان لیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور ہمیں رزق بھی دیا، بلکہ اس میں یہ ہے کہ اس شکر گزاری کے نتیجے میں شکر گزار کیسے ہونا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، کہ جس نے یہ احسانات ان پر کیے ہیں اس کی اطاعت کریں، اور رسول کا جو مشن ہے، رسول کا جو کام ہے، اس کے اندر اخلاص کے ساتھ کام کریں، اور اس کام میں جو خطرے ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کا مقابلہ کریں، اور اسی اللہ کے بھروسے پر مقابلہ کریں جس نے پہلے ان کو خطرات سے نکالا تھا۔ اور یقین رکھیں کہ جب وہ خدا کا کام اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ ضرور ان کی حمایت کرے گا، ان کی مدد کرے گا، جیسے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ تو یہاں پہ جو شکر گزاری ہے صرف یہی نہیں ہے کہ اعتراف کر لے کہ ہاں بہت میں شکر گزار ہوں، بلکہ اس کا تعلق عمل سے ہے۔ تو جب آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کیسے اپنا اظہار کریں گے شکر کا؟ تو یہ ہے کہ احسان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا اس کا اعتراف کرنے کے باوجود، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا محسن ہے، اس کی رضا کے لیے اگر آپ کوشش نہیں کریں گے، اس کی خدمت کے لیے اگر آپ مخلص نہیں ہوں گے، اور یہ کس قسم کی مطلب شکر گزاری ہوگی کہ آپ کہیں ہاں میں بہت شکر گزار ہوں لیکن آپ اس اللہ کی بات ہی نہیں مان رہے جس نے آپ پہ احسان کیا، تو پھر یہ شکر گزاری نہیں ہے بلکہ الٹی ناشکری ہے۔ تو مخلص نہ ہونا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا جو ہے وہ ایک ناشکری میں آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی نعمت کو یاد کرا کے، اپنا احسان کو یاد کرا کے ان کو بتا رہے کہ اب تم کیسے شکر کرو گے۔ تو شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی بات مانی جائے، اس کو جب رسول بلائے تمہیں تو اس کی طرف اس کی مدد کی جائے اور اس کے ساتھ کام کیا جائے۔ پھر کہا گیا اے ایمان لانے والوں، پھر دوبارہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی کہ حکم ہے کہ جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، ٹھیک ہے، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ امانتوں سے مراد وہ ساری ذمہ داری ہیں جو کسی پر اعتبار کر کے اس کے سپرد کی جاتی ہیں۔ ہر ذمہ داری امانت ہوتی ہے۔ یہ امانت کوئی صرف یہ نہیں کہ کوئی فزیکل چیز آپ کو پکڑا دی اور آپ کو کہا یہ آپ کی امانت ہے تو چلو آپ اس کو رکھ لو، تو وہ خالی وہ چیز امانت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو صحیح طریقے سے عمل کرنا، جو ایون کوئی وعدہ آپ کے ساتھ کرتا ہے وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جو اس کو کہتے ہیں وفا کا وعدہ کیا ہے، ساتھ نبھانے کا جو وعدہ کیا ہے، اس کا جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے وہ شخصی ہو، چاہے وہ یعنی کہ آپ کی اکیلے بات ہو یا پوری سوسائٹی کی بات ہو، یا پوری یعنی جماعت کے راز ہیں آپ کے پاس، یا
کسی کے مال ہے آپ کے پاس، یا کسی کا عہدہ آپ کے پاس ہے، کوئی منصب آپ کے پاس ہے، اور کوئی شخص آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں آپ کو دیتا ہے، تو یہ امانت میں شامل ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان امانتوں میں خیانت نہیں کرو جو اللہ تعالیٰ نے کے نبی نے تمہارے کو دی، اللہ اور اس کے رسول نے جو تمہارے ساتھ عہد کیا ہے یا تمہیں جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کے اندر خیانت نہیں کرو۔ اور اگر تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے۔ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اخلاص میں خلل ڈالتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان خیانت کرتا ہے، منافقت کرتا ہے یا غداری کرتا ہے، یا جو بھی کیوں کرتا ہے، اس کو اپنا مالی مفاد ہوتا ہے یا اپنی اولاد کا مفاد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس کی دلچسپی بہت زیادہ ہوگی تو آپ کو اگر فار ایگزامپل کوئی امپورٹنٹ ذمہ داری دی گئی ہے اور اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ مال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس ذمہ داری کو اچھی طرح نہیں نبھاتے ہیں۔ یا اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عہدے پر ہیں اور وہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے کا فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کا بچہ بہت نااہل ہے، پھر بھی آپ اپنے بچے کو فائدہ دلوا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خیانت کر رہے ہیں اپنے عہدے سے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے نا کہ بڑی جگہ پر ہیں اور آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ فیلئر بچے کو بھی داخلہ دلا سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا بچہ ہے، اولاد کی محبت میں آپ غلط کام کریں گے، تو یہی امانت میں خیانت ہے۔ تو جو چیز انسان کے ایمان میں یا اخلاص میں خلل ڈالتی ہے وہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس کا مال ہوتا ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اسی مال اور اولاد کی محبت میں لوگ عموماً سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں دنیا تمہاری جو ہے امتحان کی جگہ ہے، اور اس کے اندر یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہے، یعنی ایک مال اور ایک اولاد۔ تو بیسیکلی یہ ہمارا امتحان ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دی ہیں؟ دیکھنے کے لیے کہ کہاں تک تم حقوق اور حدود کا خیال رکھتے ہو، کہ تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس کی کتنا یعنی کہ اس کو تم صحیح طریقے سے نبھاتے ہو، اور کتنا جو ہے اپنی یعنی کہ راہ راست پر چلتے ہو، کہاں تک اپنے نفس کو جو ہے وہ ان دنیاوی چیزوں کی محبت میں تم قابو میں رکھتے ہو۔ تو جب ہم ان چیزوں کی محبت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھیں گے تو پھر ہی ہم اللہ کا بندہ بن سکتے ہیں نا، کہ ہر چیز کا حق اس کی حد تک ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ اگر ہم کچھ کریں گے تو پھر ہم امانت میں خیانت کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، یعنی یہاں فتنہ سے مراد آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اکثر اردو میں فتنہ کا مطلب جو ہے نا بہت نیگیٹو لیا جاتا ہے، لیکن عربی میں جب بھی ہم فتنہ پڑھتے ہیں نا تو اس کا مطلب صرف فساد نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں فتنہ کو صرف اور صرف فساد کے معنوں میں لیا جاتا ہے، ایک بری چیز کے اس کے معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن اصل میں فتنہ کا مطلب ہے آزمائش، یعنی ٹیسٹ۔ ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ برائی کے لیے ہی استعمال ہو، کوئی اولاد ہونا یا مال ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فتنہ سے یہاں مراد بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے آزمائش اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ آپ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے، کیونکہ ان کے ساتھ دلی لگاؤ ہوتا ہے، تو آپ کس طرح اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ پر ڈالی۔ تو اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے، عندہ اجر عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے، کہ انسان مال کی محبت میں اگر غلط کام کرے، دنیاوی مال کی محبت میں، تو اس کو اگر وہ اللہ کے لیے کام کرے گا تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے، اور اس کا جو اجر ملے گا آپ اپنی قربانی کا جو دنیا کے لیے آپ نے کری ہے، اور یعنی دنیاوی چیزوں کی قربانی اللہ کے لیے اگر آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا۔ تو انشاءاللہ ہم 28 پہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پہ